ایران کا اسرائیل پر بھرپور جوابی حملہ، میزائلوں کی بارش کر دی، 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ناکام، ایرانی میزائلوں سے تباہی، متعدد عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ یروشلم اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے، بیلسٹک میزائل اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت سمیت متعدد مقامات پر گرے۔ اسرائیلیوں کی بڑی تعداد بنکروں میں جا گھسی۔ ایران کے 5ویں مرحلے میں تل ابیب میں اسرائیل کے جوہری تحقیقاتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے، خاتون پائلٹ گرفتار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اسرائیلی جارحیت پر OIC اجلاس بلانے کا مطالبہ، مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے پر زور۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں خواجہ آصف کا کہنا تھا، آج مسلمان متحد نہ ہوئے تو سب کی باری آئے گی۔ مسلم دنیا کے ضمیر سوئے اور مغرب کے جاگ رہے ہیں۔ مشکل گھڑی میں ہر طرح سے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ مطالبات نہیں مانے گئے تو پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کی حمایت نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا، سندھ وفاق کی کالونی نہیں، وفاق سے پورا حصہ نہیں مل رہا۔ سولر پر 18% ٹیکس لگا، وہ ختم کیا جائے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے پر پہلے 30 ارب روپے رکھے گئے تھے، اب پھر 15 ارب کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح تو یہ منصوبہ 12 سال میں بھی مکمل نہیں ہوگا۔ بجٹ سے ایک روز پہلے وفاق کا خط آیا کہ 105 ارب روپے کم دیں گے۔ اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحیت نہ رکی، تہران پر اسرائیلی حملے جاری۔ مہر آباد کے علاقے میں بڑے دھماکے کی تصدیق۔ مشرقی تہران کے علاقے حکیمیہ اور تہران پالس میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیلی فوج کے ایران کے شہر زنجان پر حملے کی نئی فوٹیج سامنے آ گئی۔ گزشتہ روز اسرائیل کے فضائی حملے میں ایرانی آرمی چیف سمیت 20 عہدیدار شہید ہوئے۔ 12 صوبوں میں اسرائیل کے حملوں میں 78 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنانے کے نتائج سنگین ہوں گے۔ امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب نے کہا، اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ دانش مندی کا تقاضا ہے، ایرانی قیادت مذاکرات میز پر آئے۔ اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی، لیکن امریکہ حملوں میں ملوث نہیں۔ اسرائیل کا دفاع یا اس کی حمایت کرنے والے ممالک پر بڑا حملہ کیا جائے گا۔ ایران کا اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کو انتباہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے، اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے۔ اسرائیل کو فوجی عہدے دینے والے ممالک پر حملہ کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ اسرائیل کو حملے کے بعد بھاگنے نہیں دیں گے۔ نتائج اسرائیل کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی عالمی سطح پر سفارتی کوششوں میں تیزی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے رابطہ۔ عباس عراقچی نے پاکستان، سعودی عرب، مصر، اردن، اٹلی، UAE کے رہنماؤں سے بھی رابطے کیے۔ اس کے علاوہ فرانس، آسٹریلیا، برطانیہ، قطر، قبرص کے وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عالمی برادری سے اسرائیلی حملوں کے خلاف مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل۔ کہا، مشرق وسطی میں امن و استحکام یقینی بنایا جائے۔ ایران کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ تل ابیب پر ایرانی حملوں کی خبر سنتے ہی ایران اور فلسطین میں جشن۔ ایرانی عوام خوشی سے جھوم اٹھے۔ مختلف شہروں میں ایرانی عوام دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگوں نے اپنی افواج کے حق میں خوب نعرے لگائے۔ فلسطین کے لوگوں نے بھی سڑکوں پر نکل کر خوب جشن منایا۔ پاکستان کی ایران کے خلاف
اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ اسرائیلی جارحیت خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا کہنا ہے پاکستان ایران کے جانی و مالی نقصان پر دلی افسوس اور تعزیت پیش کرتا ہے۔ اسرائیلی عسکری حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ منشور اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چین نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی۔ چین کے سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب میں ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، خطے میں کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں، اسرائیل کو حملے روکنے چاہیے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے، حملوں کے سنگین نتائج ہوں گے، خطے میں تناؤ میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ اسرائیل حملے بند کرے اور تمام فریقین بین الاقوامی قانون کی پاسداری کریں، سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ سے خطے میں بڑھتی کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی آ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ امیر قطر کا امریکی صدر سے رابطہ کر کے ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر کا جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ۔ ادھر روسی صدر کی ایران اور اسرائیل کو ثالثی کی پیشکش۔ روسی صدر پیوٹن نے ایرانی صدر مسعود پزیکشیان سے رابطہ کر کے اسرائیلی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین پر ہونے والی کانفرنس منسوخ کر دی گئی۔ فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ میں کانفرنس منعقد ہونا تھی۔ کانفرنس اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں 17 سے 20 جون کو طے تھی۔ کانفرنس کے وقت اور مقام کو تبدیل کیا جائے گا۔ اسرائیل نے مسجد اقصی اور مسجد ابراہیمی کو بند کر دیا۔ دونوں مساجد کی بندش پر فلسطینی رہنماؤں کی مذمت۔ عرب اور اسلامی دنیا کا مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی ختم کرانے کا مطالبہ۔ ایران پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کو آگ لگ گئی۔ خام تیل کی قیمت میں 10% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ برنٹ خام تیل $75 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ WTI $75 فی بیرل میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی شدید مندی چھائی رہی۔ 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ ہوئی۔ پاک بھارت مسائل کا حل جامع مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بھارت ڈھٹائی سے مسئلہ کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دے رہا ہے۔ سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا بریسلز میں تھنک ٹینک سے خطاب، کہا بھارت نے دوبارہ حملے کی حماقت کی تو ہمارا جواب زیادہ شدید ہوگا۔ رواں سال میں 1400 اسکیمیں مکمل کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں 1018 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے۔ تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ وفاق نے اس سال بھی ہمارے ساتھ ٹھیک رویہ نہیں رکھا۔ وفاق کو ہم ٹیکس وصول کر کے دیتے ہیں، لیکن وفاق نے ہمارا شیئر کم کر دیا۔ بجٹ سے صرف 1 روز پہلے خط میں آگاہ کیا گیا کہ 105 ارب روپے کم دیں گے۔ اور سعودی عرب میں 18 پاکستانی حجاج وفات پا گئے۔ جاں بحق حجاج میں 10 مرد 8 خواتین شامل۔ دوران حج وفات پانے والوں کی اکثریت بزرگ افراد کی ہے۔ تمام مرحومین کی تدفین جنت البقیع میں کر دی گئی ہے۔